وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالی لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے صالح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا۔ آج کے سبق میں اللہ لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب دیکھ رہے ہو؟ یعنی اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام برا ہے، جاننے کے باوجود تم کر رہے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر نر اور مادہ یہ ایک جوڑا پیدا کیا ہر چیز کا، اور اگر آپ نے آگے نسل بڑھانی ہے تو اس کے لیے بھی یہی رستہ ہے۔ یہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے یہ تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، یہ فطرت سے بالکل ہٹ کر ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ساری چیز تمہیں سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ کام جائز نہیں قرار دیا، یہ حرام ہے اور اس کے نقصان ہی ہے، اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں تبصرون سے، کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے، کتنی جاہل قوم ہوتی ہے۔ ایک جاہل ہوتا ہے جس کو علم نہیں، لا علم۔ ایک جاہل ہوتا ہے جو بے وقوفی پر اور اسی طرح حماقت پر اور بےہودگی پر اترا ہے، یا کوئی غلط زبان استعمال کرے، جس طرح کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ایمان والوں سے جب جاہل گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سلام ہو، ان کی باتوں کو زیادہ نہ سنتے نہ جواب دیتے۔ یعنی کوئی بندہ اگر بےہودگی پر اتر آئے، کوئی بکواس شروع کر دے، گالیاں دینی شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیول پر آ جائیں، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے جواب دینے کے بغیر جانا ہی نہیں۔ اسے کو بھی ٹھیک ہے، اپنی زبان گندی کرتے رہو، تو میں تمہارے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، قالوا سلام، ان سے جان چھپا کر نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز ان کو تکلیف دے ہوگی کہ اس بندے نے تو وہ سے بات کرنے بھی گوارا نہیں کی، یہی ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پر بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، یہ صرف اوپر کی باتیں ہوتی ہیں کہنے کی، ٹھیک ہے نا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یا ارد گرد کے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا، ایسا نہیں، اس کو بھی پتہ ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا۔ اور دوسری بات یہ، جو بندہ اس طرح مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے نا، یعنی کوئی کسی کو غلط کہی جائے اور وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بولی جاؤ، تو وہ کوئی عام بندہ نہیں اس طرح کر سکتا، وہ ایک خاص لیول پر ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی ہمت کسی کے اندر، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی کہ کوئی گالیاں دے اور وہ چپ کر کے سنتا رہے اور پھر کہے یار آپ گالیاں دیتے ہو، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ لوگ تو سنتے بعد میں پہلے گالیاں دینا شروع کر دیتے، تو یہ لیول کسی کسی کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا دور ہے کہ کوئی کسی کو سنتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بہت مشکل، یہ شیطان یہی تو کرنے نہیں دیتا، شیطان یہی نہیں کرنے دیتا کہ آپ سے کوئی گندی باتیں کرے۔ دیکھیں جب تک آپ کو کسی نے گالیاں دینی ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کا جواب دیتے رہتے ہیں، جب آپ شروع ہو جاتے ہیں تو فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی نا بات کی۔ تو یہ بات ہے، یہ ہر ایک کی جو نا ہمت کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طرح کر سکتا ہے، یہ کسی کسی کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی بات ہے، ایمان والوں کے اللہ صفات بیان کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی مخاطب کرتے ہیں نا جاہل ان کو، تو پھر وہ ان سے بات نہیں کرتے زیادہ۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ یہ لوگ یعنی تم عورتوں یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم تجہلون، تم کتنی بےہودہ قوم، کتنی جاہل قوم۔ اب اس کے بعد جو قوم نے جواب دیا، یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ یہ قوم کتنی بڑی جاہل تھی۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ جواب کیا دیا قوم نے؟ یہ بڑے پاک باز بندے ہیں، ان کو باہر نکال دو، ان کو یہاں سے نکال لو، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔
یعنی اگر آپ کو کوئی بڑا کوئی نصیحت کرتا ہے، آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ یہ اچھی بات کہہ رہا ہے، آپ نہ ماننے وہ الگ بات ہے، لیکن ماننی بھی نہیں اور پھر اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنی ہے کہ اسے کہنا ہے کہ اس کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ جاہل لوگ ہی کرتے ہیں ایسا۔ کسی نصیحت نہیں کرتے لوگ، ہر ایک کو نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب لوگ سننے ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نصیحتیں سن سکیں۔ کچھ لوگ سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا فوری جواب دیتے ہیں اور غصہ کر کے دکھاتے ہیں، غصہ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ کیا مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ جو ہے نا یہ برداشت کرنا بات کو، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی جہالت کو ظاہر کیا کہ لوط علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اگر ہمارے نبی کو تنگ کریں گے۔ اب دیکھیں یہ ایسے نبی ہیں، قوم میں سے کسی نے ان کے اوپر اسلام دین قبول نہیں کیا، کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ بیوی نے بھی نہیں۔ کچھ اپنے لوگ تھے، گھر والے کو بیٹا ہوگا اس طرح کہ وہ اہلہ ہو جس کو اللہ نے کہا، وگرنہ ہر نبی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں اللہ ان کے گھر والوں کو ذکر کرتے ہیں، ساتھ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ساتھ وہ جو ایمان والے بھی تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں، کسی نے قبول ہی نہیں کی، اتنی جاہل قوم، اتنا ان کا لو درجے کا لیول۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس اللہ نے ان کو اور ان کے گھر والے جو تھے ان کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس میں سے بیوی بھی رہ گئی۔ یعنی اتنا ایک گندا فعل ہے کہ ان کی بیوی کے جو تھے یعنی ذہن وہ بھی اپنی قوم کی طرف تھا، یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمدردیاں ساری قوم کے ساتھ تھی، حالانکہ اللہ نے شوہر کو نبی بنایا۔ تو اس طرح کی یہ قوم تھی، تو اللہ نے پھر عذاب بھی اسی طرح سخت دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی جن کے اوپر جو نشان زدہ تھے، ہر ایک کے اوپر ہر ایک کا نام موجود تھا، وہ اللہ نے ان کے اوپر برسائی اور پھر اوپر لے جا کر اللہ نے الٹی کر دی برسائی۔ تو جس طرح کی قوم تھی اللہ نے پھر اس کو سزا بھی اسی طرح کی دی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلامتی ہے اس کے بندوں پر، وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر، لوگوں جس اللہ نے لوگوں کو بچاتے ہیں، اپنے بندوں کو بچاتے ہیں، اپنے بندوں کو کسی جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑتے، جو اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اسے کسی جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ خیر، کیا یہ رب بہتر ہے، اما یشرکون، یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس فیصلہ ہے۔ یعنی جس رب نے آپ کو مصیبت میں پکڑنا ہے اور آپ کو بچانا ہے، کیا وہ رب بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ رب آپ کے بہتر ہیں جو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ نے ایک سوالیہ نشان آخر میں لوگوں کے لیے رکھ دیا۔